بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی جسے دیکھ کر جوسلن ثانی بدحواس ہو گیا۔ اس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا لشکر تھا اور مقابل قلعہ عیسیٰ کے محافظ سپاہی۔ گویا صلیبی لشکر چکی کے دو پارٹوں کے درمیان تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیاں توڑ کر سینوں کے پار ہونے لگے اور ان کے سر پکی ہوئی فصل کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جوسلن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بچے کچھ عیسائی سپاہی تھے جن کی تعداد بہت مختصر تھی۔ جوسلن کے فرار کا منظر دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی نے نہایت غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس درندے کا وہاں تک تعاقب کرو کہ اللہ کی وسیع و عریض زمین تنگ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جائے اماں باقی نہ رہے۔ اگر وہ تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا۔ میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر زیادہ روشن ہوں گی اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اپنے سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عقابوں کی طرح اپنے شکار پر جھپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام کار ایک معمولی مزاحمت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جوسلن ثانی زندہ گرفتار ہو گیا۔ وہ ارض شام کے باشندوں کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا جب وہ شہر کی عام شہراہوں پر کھڑے شدید اضطراب کے عالم میں ایک عبرتناک منظر دیکھ رہے تھے۔ مسلمان سپاہی ایڈیسا کے سابق حکمران جوسلن ثانی کو کھینچتے ہوئے دربار شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ جوسلن کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور ذلت کے احساس سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اہل شام کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کا حکم درمیان میں حائل نہ ہوتا تو وہ اسے سر عام سنگسار کر دیتے۔ پھر بھی ان کے ہونٹوں پر شدید حرف ملامت تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا یہ ہے وہ سورما جس نے بوڑھوں اور بچوں کو تہ تہ کیا تھا اور کلمہ گو دوشیزاؤں کی آبرو ریزی کی۔ کسی نے اپنی نفرت کا اظہار یوں کیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسی نے مسلمان سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہماری طرف سے سلطان کی خدمت میں عرض کر دینا کہ اسے ایک وار میں قتل نہ کریں، تڑپا تڑپا کر ماریں، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کریں۔ دنیا میں اذیت دینے کے جس قدر طریقے ہیں وہ سب اس پر آزمائیں۔ ایک تو سورج کی گرمی، دوسرے ذلت و رسوائی کا یہ تماشا۔ جوسلن ثانی پسینے میں نہایا ہوا تھا اور اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ دوسری طرف دربار شام کا عجیب رنگ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے وزیروں، مشیروں اور سالاروں کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھے۔ سلطان کے برابر قاضی شہر ابن ارسون کی کرسی تھی۔ تمام درباریوں کی مضطرب نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔ سب کو ایک ہی شخص کا انتظار تھا اور وہ جوسلن ثانی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آخر کشمکش انتظار ختم ہوئی اور دربار شام بیڑیوں کے ہلکے ہلکے شور سے گونج اٹھا۔ یہ شور ان بیڑیوں کا تھا جو مفتوح عیسائی حکمران جوسلن ثانی کے پیروں میں پڑی ہوئی تھیں۔ تمام درباری اسی جابر و شفاق انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ جوسلن ثانی کو پابہ زنجیر دیکھ کر اہل دربار کے چہرے ناقابل بیان مسرت کے احساس سے چمک اٹھے۔ خود سلطان نور الدین زنگی کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ جوش اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور سر دربار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی تقلید میں دوسرے درباری بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ بھی دبی دبی آواز میں اپنے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مجاہدین اسلام کو یہ عظیم الشان فتح مبارک ہو، یہ کہہ کر سلطان نور الدین زنگی دوبارہ تخت پر بیٹھ گئے۔ مسلمان سپاہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جوسلن کو لے کر آگے بڑھے اور تخت سلطانی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اب جوسلن ثانی اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان صرف 2 گز کا فاصلہ حائل تھا۔ یکایک سلطان نے انتہائی قہرناک لہجے میں جوسلن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے مرحوم و مغفور والد تو تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، مگر ان کا فرزند نور الدین محمود تیری ہر بات کا جواب دے سکتا ہے۔ یہ جوسلن ثانی کی اس ذلت آمیز حرکت کی طرف اشارہ تھا جب عیسائی حکمران نے ایڈیسا کے مجبور و معصوم شہریوں کو قتل کرتے ہوئے سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کو تحقیر آمیز لہجے میں آواز دے کر کہا تھا کہ وہ قبر سے نکل کر اپنی قوم کا حشر دیکھے۔ جوسلن ثانی کے پاس سلطان نور الدین زنگی کے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز
دوبارہ گونجی، اب تو مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتا ہے؟ جوسلن ثانی نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور انتہائی عاجزانہ لہجے میں بولا، یہ مسلمانوں کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان عالی مقام بھی اپنے ہم مذہبوں کی روایت کو برقرار رکھیں گے۔ جوسلن ثانی کا طرز گفتگو دیکھ کر تمام اہل دربار حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ فریبکار شخص بڑی عیاری کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کے ارد گرد ریاکارانہ الفاظ کا جال پھیلا رہا تھا۔ اور عیسائیوں کی روایت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے جوسلن ثانی کی درخواست کا جواب دینے کی بجائے الٹا اسی سے ایک عجیب سوال کر ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ عیسائیوں سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ جوسلن ثانی نے ایک انتہائی ہوشیار شاطر کی طرح نئی چال چلتے ہوئے کہا، مگر میں اپنی قوم کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے صبر و تحمل کے انسان تھے، مگر جوسلن ثانی کی بات سن کر شعلے کی طرح بھڑک اٹھے۔ تیرا اپنا اعمال نامہ ان لوگوں سے کم سیاہ نہیں ہے۔ سلطان عالی مقام، میں اپنے اسی سیاہ اعمال نامے کا ذکر کرنے والا تھا کہ آپ نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ جوسلن ثانی کے فتنہ گر ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ میں خداوند خدا کو درمیان میں لا کر اپنے تمام سابقہ گناہوں سے تائب ہوتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایک گوشہ نشین راہب کی طرح زندگی بسر کروں گا اور کسی صلیبی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا۔ مجھے معاف کر دیا جائے۔ سلطان ذی شان کے عفو درگزر اسلام کی بھی شان ہے اور آپ کی بھی۔ تمام اہل دربار جوسلن کی مکاریوں پر حیران ہو رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی جوسلن کی کسی بات کا جواب دیتے، قاضی شہر ابن ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کر کے بولے، سلطان محترم، میں اس قطع کلامی اور مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ قاضی ابن ارسون کا لہجہ بہت نرم و شیریں تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حیرت سے قاضی شہر کی طرف دیکھا، پھر مؤدب لہجے میں کہنے لگے، فرمائیے قاضی صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی ابن ارسون کے علم و فضل کی وجہ سے ان کا بے حد احترام کرتے تھے۔ یکایک ابن ارسون کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بڑی سے بڑی تکلیف اور بیماری میں پرسکون رہنے والا قاضی اس وقت حالت جلال میں تھا اور شدت جذبات سے ابن ارسون کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کے اس دشمن نے بڑی مکاری اور بے حیائی کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ ماضی قریب میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی ہیں۔ قاضی ابن ارسون نے جوسلن ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ وحشت و درندگی کو زیادتی کہا جائے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان نور الدین زنگی شدید حیرت کے عالم میں قاضی ابن ارسون کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکایک ابن ارسون نے اپنے کھڑے ہونے کا زاویہ تبدیل کیا اور سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے۔ یہ آج سے 47 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب سلطان موصوف پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور خود یہ گناہگار قاضی ابن ارسون جو اہل دربار کے سامنے کھڑا ہے اس وقت مشکل سے 4-5 سال کا ہوگا۔ اہل دربار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ پلکیں چھپکائے بغیر قاضی ابن ارسون کے نورانی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو کسی خاص راز کا انکشاف کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ میں نے پوری تفصیلات کے ساتھ اپنے والد مرحوم کی زبانی سنا ہے۔ قاضی ابن ارسون نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ اہل اسلام کے لیے بڑا سنگین وقت تھا جب ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب کے ماننے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی حکمرانی تھی۔ مصر کا یہ حکمراں اپنی ہمسایہ مسلمان حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو عباسی حکمران سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اور یہی حال عباسی حکمران کا تھا کہ وہ فاطمی خلیفہ کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہم مذہبوں سے فاطمی خلیفہ کے بغض و عناد کا یہ عالم تھا کہ وہ آل سلجوق کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتے کہتے شدت کرب سے قاضی ابن ارسون کا سرخ چہرہ دھواں دھواں نظر آنے لگا۔ مسلمانوں کے اسی انتشار اور اختلاف سے صلیبیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ قاضی ابن ارسون اداس لہجے میں ماضی قریب کے مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہے تھے۔ رجب 462 ہجری میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ ترتیب دیا اور 50,000 منتخب عیسائی سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف سے
افتخار الدولہ یروشلم کا حاکم تھا۔ اس کے جاسوسوں نے صلیبیوں کی یلغار کی خبر دی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف روانہ کیا۔ ایک خفیہ اجلاس میں افتخار الدولہ کا خط پڑھا گیا۔ حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا، امیر المؤمنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت زیادہ خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنی فوج ہے اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائی سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں امیر المؤمنین سے درخواست کروں گا کہ اس نازک صورتحال پر فوری توجہ دیتے ہوئے یروشلم کی حفاظت کے لیے مزید فوج فراہم کی جائے۔ اگر میری اس التجا پر بلا تاخیر عمل نہیں کیا گیا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ یروشلم میں بسنے والے مسلمانوں پر قیامت کس انداز میں نازل ہو۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے انتہائی مؤثر لہجے میں صورتحال کی سنگینی کا نقشہ کھینچا تھا، مگر اس کی یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ فاطمی خلیفہ ابو القاسم نے اپنے میر منشی سے افتخار الدولہ کے خط کا جواب اس طرح لکھوایا: تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قرب و جوار میں میرے کئی دشمن موجود ہیں جن کی حریصانہ نظریں ہر وقت مصر کی حکومت پر جمی رہتی ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ میرے اقتدار کا خاتمہ کر دیں۔ خلیفہ بغداد بھی دن رات اس قسم کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں تمہاری مدد کے لیے ایک سپاہی بھی نہیں بھیج سکتا۔ اگر یروشلم ہاتھ سے جاتا ہے تو اسے جانے دو، اس کے مقابلے میں خلافت مصر کا دفاع کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ فاطمی خلیفہ کا جواب پڑھ کر حاکم یروشلم افتخار الدولہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابو القاسم کا مکتوب ہے، لیکن مہر خلافت دیکھ کر افتخار الدولہ کو یقین کر لینا پڑا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھرا اور وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا: امیر المؤمنین یہ کیوں نہیں کہتے کہ ملت اسلامی کی سربلندی کے بجائے آپ کو اپنا اقتدار عزیز ہے؟ مگر یاد رکھیں کہ یروشلم چلا گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ 50,000 سپاہیوں پر مشتمل صلیبی لشکر یروشلم کی دیوار کے نیچے آ کر جمع ہونے لگا۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر کی فصیل تک پہنچ گئے تھے۔ افتخار الدولہ شہر سے باہر نکل کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1,000 سپاہی تھے۔ جنگلی اصولوں کے مطابق دونوں فوجوں میں کوئی تناسب و توازن ہی نہ تھا، اس لیے افتخار الدولہ نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حاضرین کا گہرا سکوت دیکھ کر دربار شام پر کسی قبرستان کا گمان ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بھی تصویر حیرت بنے ہوئے قاضی ابن ارسون کی گفتگو سن رہے تھے۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسون دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوئے: سلطان محترم، اس خون رنگ اور المناک واقعے کی باقی تفصیلات اس طرح ہیں کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا: اگر تم لوگ جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان بخش دیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا کہ جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ 3 خداؤں کے ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کی بجائے جلال ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کے عقائد کے مطابق 3 خدا ہیں، ایک مقدس باپ، دوسرا مقدس بیٹا اور تیسرا روح القدس۔ اسی کو نظریہ تثلیث کہتے ہیں، اور افتخار الدولہ نے عیسائی قاصد کے سامنے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنے سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سربلندی لکھی ہے۔ افتخار الدولہ کا جواب سن کر عیسائی قاصد ذرا سہما نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ واپس جا رہا تھا تو یروشلم میں رہنے والے ایک عیسائی نے اسے اپنے زبان میں یہ راز بتا دیا کہ مسلمان فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار الدولہ کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سالار کو یہ خفیہ اطلاع بھی فراہم کر دی کہ حاکم یروشلم کی دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی سالار نے
اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا، میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں شہر کی تمام دیواریں گرا دو اور فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ۔ عیسائی سپاہی کثرت تعداد کے نشے سے سرشار تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مختصر سے عرصے میں مسلمانوں کے انتہائی قلیل لشکر کو شکست دے کر یروشلم کے پورے شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ مگر عیسائی سپاہیوں کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب سینکڑوں صلیبیوں کی بھیڑ چڑھنے کے باوجود چند گز کا علاقہ بھی فتح نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا اور صلیبیوں کے منہ پھیر کر رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار گاڈفرے اپنے خیمے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ پھر جب اس کا نائب ڈیرک خیمے میں داخل ہوا تو گاڈفرے کسی جنونی انسان کی طرح اس پر برس پڑا۔ تیری ساری اطلاعات غلط تھیں۔ 1000 سپاہی 50,000 فوجیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یقیناً مسلمان تعداد میں ہمارے برابر ہیں۔ نائب سالار ڈیرک قسمیں کھا کھا کر گاڈفرے کو یقین دلاتا رہا کہ اس کی فراہم کردہ معلومات حرف بحرف درست ہیں۔ ابھی یروشلم کا ایک سپاہی یہ خبر لے کر آیا تھا کہ ہم 10 ب10 جنگ میں مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکیں گے، پھر ہمیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا؟ گاڈفرے نے اپنے نائب ڈیرک کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا، اس شخص کا کہنا ہے کہ افتخار الدولہ نے بڑی ذہانت سے اپنے دفاعی مورچے ترتیب دیے ہیں۔ ڈیرک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فصیل پر شدید سنگباری کی جائے اور فصیل کے انہدام کے بعد پورا عیسائی لشکر شہر میں داخل ہو کر بیک وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو صلیبیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جسے سن کر گاڈفرے کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر دوسرے دن گاڈفرے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ روز و شب کام کر کے بڑی تعداد میں منجیقیں تیار کریں۔ پھر جب عیسائیوں کا یہ نیا اسلحہ تیار ہو گیا تو گاڈفرے کے حکم پر شدید سنگباری کی گئی۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے بعد شہر کی فصیل میں 2-3 شگاف پڑ گئے تھے، مگر مجاہدین اسلام نے صلیبیوں کو اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ شہر کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران میں عیسائی سالار گاڈفرے نے کئی چالیں چلیں مگر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یروشلم کے عیسائی بھیس بدل کر گاڈفرے کے لشکر میں جا رہے تھے اور افتخار الدولہ کے دفاعی انتظامات کی خبریں دے رہے تھے۔ بالآخر گاڈفرے نے اپنا پورا لشکر سمیٹ کر جنگ میں جھونک دیا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی مگر صلیبی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہاں تک کہ عیسائی لشکر پر مایوسیوں کے بادل چھانے لگے۔ اکثر عیسائی سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اب کوئی طاقت یروشلم کو فتح نہیں کر سکتی۔ اپنے سپاہیوں کی دل شکستگی کا یہ منظر دیکھ کر گاڈفرے بدحواس ہو گیا اور پھر اس نے فوج کے ساتھ آنے والے پادریوں کو اپنے خیمے میں طلب کر کے مشورے شروع کر دیے۔ تمام پادری کچھ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ پرانا حربہ استعمال کیا۔ فوری طور پر ایک عیسائی سپاہی کو راہبوں جیسا لباس پہنایا گیا، پھر اسے کچھ ہدایات اور تلوار دے کر جبل زیتون پر بھیج دیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد سالار گاڈفرے پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور زیتون کی پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا، جہاں راہبوں کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا جو بار بار اپنی تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گاڈفرے نے اپنے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ کر لیا، پھر جبل زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے پوچھا، مقدس پیشوا، یہ کون شخص ہے؟